تو لیکن عالیہ جی مجھے یہ بتائیے کہ جو وہاں کی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ کس طرح سے افیکٹڈ ہے، کیونکہ یہاں پر تو وہ خبریں آ رہی ہیں جو ویب سائٹس اور الگ الگ یوٹیوب چینل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، جیسے آٹے کی قیمت ہے، دال کی قیمت ہے، اس کے بارے میں جو روزمرہ کی جو زندگی ہے وہاں کا جو عام ناگرک ہے اس کو کیا فیس کرنا پڑ رہا ہے، یہ آپ سے سننا چاہوں گی میم۔ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ فوڈ انفلیشن بہت ہائی ہے، تو جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ فوڈ انسیکیورٹی کے اوپر ہو رہا ہے۔ لوگوں نے بہت سارے جو نیوٹریشن آئٹمس ہیں وہ کٹ کر دیے ہیں، مثلاً انڈے، میٹ اور دالیں بھی ٹو سم ایکسٹینٹ۔ تو آٹے کا بھاؤ بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، ایون رورل ایریاز میں جو کہ پہلے وہاں پر آٹے کا دام آپ کہہ رہی ہیں، آٹے کا جو بھاؤ ہے وہ کتنا ہے اس سمے پاکستان میں؟ وہ سمجھیں 20 کلو کا جو تھیلا ہے وہ پہلے کوئی 800 روپے کا تھا، اور اب تقریباً 2 سے 2,500 تک اس کی قیمت چڑھ گئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پاپولیشن کا جو سائز ہے اور جو ایوریج فیملی سائز ہے وہ 7 سے 8 لوگوں کا ہوتا ہے، تو اس میں بہت امپیکٹ ہو رہا ہے آن کنزمپشن پر کیپٹا کے اوپر۔ دوسرے چونکہ اکنامک اپرچونٹیز اس وقت بہت لمیٹڈ ہیں، تو جو یوتھ سمجھے لیبر مارکیٹ میں آ رہا ہے اس کو جابس نہیں مل رہی، اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ ڈاؤن ہے، تو مطلب جاب کریشن کا جو سینیریو ہے وہ بھی بلیک ہے۔ دوسرا پھر فیول پرائسز بھی بڑھی ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ گیس پرائسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، تو لوگوں کی موبلٹی بھی جو فیول کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے وہ امپیکٹ ہو رہی ہے۔ تو بیسکلی جو ایک اتنی بڑی پاپولیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ایک اکنامک انوائرمنٹ ہونا چاہیے، ایک ملک کا ایک اکنامک انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، وہ اس وقت بہت ہی سمجھیں فریجائل ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر عالیہ، جو یہ اکنامک کرائسس کی ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ ہم 3 یا 4 سال سے اس چیز کو لے کر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان is facing an economic crisis۔ یہ چیزیں اتنی بیڈ ٹو ورس کنڈیشن میں کیسے آئی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے فیکٹرز لوگ بتا رہے ہیں کہ یوکرین کا جو یدھ ہے وہ ہے، فوریکس ریزروز بالکل گھٹ گئے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا ہے وہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز جس کی وجہ سے پاکستان کی حالت بد سے بدتر ہو گئی ہے؟ جی دیکھیے، ایک تو جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ کہ پاکستان کا IMF پروگرام اس وقت انٹرپٹڈ ہے، اور اس کی وجہ سے جو اور لینڈنگ ایجنسیز ہیں، یہ کوئی مجھے کہتے ہوئے کوئی بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم لوگ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں فارن اسسٹنس پہ، بٹ دیٹ از دا ٹروتھ۔ تو اس وقت جو اور لینڈنگ ایجنسیز ہیں، مثلاً ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اور وہ بھی بہت ہی کوشس طریقے سے پاکستان کے ساتھ لینڈنگ پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو جو ایک اوور آل اکنامک ہیلتھ کا جو ایک سرٹیفکیٹ IMF کے ایک فنکشنل پروگرام کی وجہ سے ملتا ہے وہ اس وقت پاکستان کے پاس نہیں ہے، اور جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ بہت یقین دلا رہی ہے کہ وہ جو 9th ریویو ہے IMF کا وہ شروع ہونے والا ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو اس وقت کرنٹ پرائم منسٹر ہیں وہ ادھر ادھر مطلب بھاگ رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کو باقی فرینڈلی ممالک سے بھی کچھ اکنامک اسسٹنس مل جائے، بیکاز اگر تو جو IMF کی کنڈیشنالٹیز ہیں ان کو وقت پہ پورا کرنے کی وجہ سے پاکستان کا IMF پروگرام ڈسرپٹ ہوتا ہے فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، دین دا کرائسس ڈیپنس، اور اس وقت وہی سچویشن ہے کہ فارن ایکسچینج ریزرو یہ بہت خبریں نیچے کتنی سچ ہیں ڈاکٹر عالیہ کہ پاکستان کے پاس کیول 10 سے 12 دن کے پیسے بچے ہیں؟ کیا یہ باتیں صحیح ہیں اور دیز آر جسٹ الارمنگ ہیڈ لائنز وچ وی آر ریڈنگ؟ نہیں، یہ باتیں انفارچونیٹلی دے آر بیسڈ آن فیکچوئل سچویشن، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے خود بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ فارن ایکسچینج ریزروز آر ڈینجرسلی
लो. और कल आपने शायद नोट किया हो, वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट लॉन्च की है, रिवाइज्ड रिपोर्ट, और उसमें साउथ एशियन रीजन का जो इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर है वो बेसिकली पाकिस्तान के मिजरेबली लो इकोनॉमिक नंबर से इम्पैक्ट हो रहा है. सो आई वुड से कि इस वक्त we are contributing to a bleaker picture for the South Asian economic region as well, क्योंकि वो हमारा तकरीबन हाफ में कट हुआ है, from 3 to 4% for 22-23 to below 2% growth rate.